ایک آ گیا جی، آپ حدیث بھی فٹ کر دی کہ قیامت کے قریب علماء کی تعداد کم ہو جائے گی، لوگ جولا کو اپنا امام بنا لیں گے، وہ پھر اپنی مرضی سے لوگوں کو مسئلے بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو کریں گے. انہوں نے کہا جی علماء مر گئے تو انجینئر صاحب جو ہیں وہ آ گئے ہیں. علماء میں تو نہیں مارے تھوڑے، مر گئے نے، چلو مننے تے آؤ نا، مر گئے نے. چلو یہ مان گئے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ ان کے علماء مر چکے ہیں، تو جڑے ہن بنائے جائے انہوں نے مارو پھر، ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے مرنے کا بھی انتظار کرو. میرا اس کے اوپر ایک کلپ آ چکا ہے، انجینئر محمد علی مرزا خارجی، اس میں نے مولا علی علیہ السلام سے جو حدیثیں بخاری مسلم کی ہیں نا، قرآن کثرت سے پڑھیں گے اور وہ حلق سے نہیں نیچے اترے گا، اور میرے پر فٹ کر رہے ہیں، میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا ہے. اور اس میں نے کہا تھا کہ مسئلہ صرف انجینئر صاحب کا نہیں ہے، ان کو کہ انجینئر صاحب کو تو کریں سائڈ پہ، آپ کے جو علماء زندہ ہیں کیا ایک فرقے والے دوسرے علماء کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل. تو یہ سوال آپ کا غلط ہے. آپ کے ہمارے فرقے کے علماء مر چکے ہیں، یہ نا کہ علماء مر چکے ہیں، کیونکہ بریلوی دیوبندیوں کے علماء کو نہیں مانتے، دیوبندی بریلویوں کو نہیں مانتے. چیک کرنا ہے، آپ پوچھ لیں کسی بریلوی سے کہ جی آپ طارق جمیل کو مانتے ہو، نہیں مانے گا. اور کسی دیوبندی سے پوچھے ڈاکٹر طارق قادری کو مانتے ہو، نہیں مانے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو حدیث ہے یہ حدیث بھی انہی کے اوپر فٹ ہوتی ہے. یہ بخاری کی حدیث اس طرح ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ علماء کے سینوں سے علم کو نہیں نکالے گا، بلکہ علماء ہی کو اٹھا لے گا. پیچھے جہلا ہوں گے جو اپنی مرضی سے فتوے دیں گے بغیر علم کے. تو سر انجینئر صاحب تو سارے علم کے ساتھ فتوے دے رہے ہیں، آپ تو کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں، انجینئر صاحب کہتے ہیں بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. تو یہ بغیر علم کے بات کر رہے ہیں انجینئر صاحب، آپ لوگ بغیر علم کے بات کرتے ہو. تو الحمدللہ بھی علماء زندہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ لوگوں کو صحیح بات بتا رہے ہیں، علماء کوئی نہیں مرے ہیں. تو وہ علماء پھر دوسرے معنوں میں بھی ہمیں فٹ ہوتا ہے کہ اگر یہ مانتے ہیں کہ ہم جیسے جولا اس لیے آگے کہ علماء مر گئے ہیں، تو اب جن علماء کو آپ چندے دے رہے ہیں ان کو اپنے سر پہ بٹھایا ہے، تو آپ ان کو ان علماء ماننے سے انکار کر دیں، ان کو تو مر گئے ہو. ٹھیک ہے نا، علمی موت ویسے ہوگی، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، علمی طور سے تو مار چکے ہیں. شیخ زبیر علی زئی پر حنفی علماء کی جانب سے اعتراض ہے کہ وہ اپنی من پسند حدیثوں کو صحیح کہہ دیتے تھے جو اناف کے خلاف ہوں، اور دوسروں کو ضعیف کہہ دیتے تھے، جبکہ آپ بھی اسم و رجال میں انہی کی تقلید کرتے ہیں. تو اس پہ اپنا موقف واضح کر دیں. بالکل جھوٹ ہے جی. یہ شیخ زبیر صاحب کی تو دارالاسلام والوں کے ساتھ لڑائی رہی ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ ضعیف روایتیں لکھ کے بعد شیخ زبیر صاحب کا نام لکھ دیا، تو انہوں نے اعلان برات کر دیا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میرے مطلب کی ضعیف روایت ہے تو میں کوٹ کروں گا. ایک حدیث جو اہل حدیث کی تمام مشنوں میں لگی ہوئی ہے، صحیح ابن خزیمہ کی، کہ نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ بائیں پہ سینے پہ باندھتے تھے. اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کو شیخ زبیر علی زئی صاحب ضعیف کہتے ہیں. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی میرے مطلب کی روایت ہے تو میں اس کو صحیح کہہ دوں، ناٹ ایٹ آل، کبھی نہیں. تو انہوں نے کبھی اس کو صحیح نہیں لکھا، انہوں نے ہمیشہ ضعیف کہا ہے. وہ تو اپنے مطلب کی کئی روایتیں تھیں جن کو وہ ضعیف کہتے تھے، اور اس لیے کہ اصول، حالانکہ اس حدیث کی سند میں سفیان ثوری مدلس اور ابن مسعود والی میں بھی انہوں نے دونوں کو ضعیف کہا ہے. لیکن سینے پر آتے ہوئے تو قائل تھے نا، وہ قائل تھے لیکن اس روایت کی وجہ سے نہیں نا، یہ تو بڑی مضبوط روایت تھی نا. انہوں نے اہل حدیث کی دشمنی ہی مول لے لی ہے نا یہ بات کر کے. اچھا مجھے بتائیں، سارے اہل حدیث چوتھے دن قربانی کے قائل ہیں، شیخ زبیر صاحب نے خلاف مضمون لکھ لیا ہے. اگر وہ اپنی مطلب کی حدیثوں کو لیتے تو اتنے اہل حدیثوں کو اپنے خلاف کرتے ہیں مضمون لکھ کے. اور شیخ زبیر صاحب نے مجھے خود بتایا کہ میں نے یہ مضمون لکھ کے 8 مہینے اس کو پرنٹ نہیں کیا، اہل حدیث علماء کو بھیجا کہ مجھے اس کا جواب دو، کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمارے فرقے کے خلاف لکھ دیا. کسی نے جواب نہیں دیا تو پھر انہوں نے پرنٹ کیا، جب پرنٹ کر دیا تو ساروں نے شور مچا دیا. یہ بالکل جھوٹی بات ہے. اصل میں جو بندہ خود 2 نمبر ہوتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے لوگ بھی، باقی لوگ بھی 2 نمبریاں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں شیخ زبیر صاحب کے اوپر گھنٹوں بول سکتا ہوں کہ انہوں نے اہل حدیث مسلک کی مطلب کی روایتوں کو جو ہے وہ ضعیف قرار دیا ہے، اور اپنے مطلب کی کئی صحیح حدیثیں تھیں جو ان کے اصول پہ صحیح نہیں بنتی تھی، انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کی ہیں. اور احناف کو سپورٹیو کئی روایتیں تھیں جن کو اہل حدیث ضعیف ثابت کرتے تھے، شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ نہیں یہ روایت بالکل صحیح ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ مانتے ہیں. جیسے 2 ہاتھ کے مسافے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. اہل حدیث تو لکھتے تھے وہ جی امام بخاری کا ذاتی فہم ہے جو انہوں نے لکھا ہے 2 ہاتھ سے مسافے کا جواز. شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں نہیں، ہمارے سلف ہیں، ہم قائل ہیں اس چیز کے، ہم غیر مقلد نہیں ہیں، مقلد بھی نہیں ہے، غیر مقلد بھی نہیں، ہم متبع سنت ہیں. شیخ زبیر صاحب پہ میرا لیکچر دیکھیں، مسئلہ 80 نمبر، شیخ زبیر علی زئی ایک حق گو عالم دین، جس میں نے ثابت کیا کہ انہوں نے دھڑلے سے ہر بات لکھی، کوئی لحاظ نہیں. اچھا ایک سوال یہ ہے جی کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث جو ہے اس کو خود ڈائریکٹ عام مسلمان کو پڑھنا چاہیے تو وہ گمراہ نہیں ہوگا، جبکہ وہ کہتے ہیں جی کہ اس طرح کی حدیث بھی ملتی ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں جونیئر جو صحابہ تھے
ان کو جو تھے یہ خارجیوں نے متاثر کر دیا اس تھا، کا اور جواب میں بڑی دفعہ دے چکا ہوں۔ شفاعت کے منکر کے عقیدے کی طرف جانے لگے تھے۔ میرے بھائی اس کے پھر آپ کیا رزلٹ نکالنا چاہتے ہیں کہ قرآن حدیث نہ پڑھیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں نا جی کسی وہ صحابہ کو بھی کسی بڑے صحابی سے مدد لینی تو پڑی، لے نا مدد، ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتے۔ تو سر ہم نے کب کہا ڈائریکٹ پڑھے؟ میں نے آج تک نہیں کہا ڈائریکٹ پڑھے، میں نے آج تک نہیں کہا میں نے یہ ترجمہ قرآن کا لکھا ہے، میں نے تو کہا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھے۔ جب ہم اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انجینئر صاحب سے آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اعلیٰ حضرت سے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد تو آپ کہہ لیں، اور اگر انہوں نے ترجمہ کیا اللہ تیری ہی عبادت کریں تو انہی سے مدد چاہیں تو آپ میری بات مانیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ اپنے بزرگوں کی کتابیں ان کے ترجمے پڑھیں، ہم تو ان کے آج کے علماء تو ان کی تو کوئی حیثیت نہیں، میں تو ان کے بزرگوں سے قرآن پڑھنے کا کہتا ہوں۔ احمد صاحب بریلوی آج دنیا میں موجود نہیں لیکن ان کا ترجمہ تو موجود ہے، تو جب میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو میں اعلیٰ حضرت سے قرآن پڑھ رہا ہوں، میں شریف تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو میں شریف تھانوی صاحب سے پڑھ رہا ہوں، میں تقی عثمانی صاحب سے کیوں قرآن پڑھوں؟ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے کیوں پڑھوں؟ میں ان کے بزرگوں سے کیوں نہ قرآن پڑھوں؟ اعلیٰ حضرت کی یہ نوٹس تھے یا انہوں نے عوام کے لیے لکھے ہیں؟ عوام کے لیے۔ ان کو تو عربی آتی تھی۔ بخاری کا ترجمہ جنہوں نے کیا اپنے نوٹس بنائے یہ پیسے کمانے کے لیے کیا یا عوام کے لیے؟ ویسے پیسے والا بھی میں اس کو نہیں ڈریس کرتا، عوام کے لیے کیا۔ تو سر ہم عوام کو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ترجمے پڑھیں۔ بالکل صحیح۔ یہ اتنا یہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے علماء سے دین سیکھنے کا طریقہ، اس میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں کہ علماء سے یہ نہ کہیں کہ بابے کیا فرماتے ہیں، علماء سے کہیں کہ قرآن و حدیث میں کیا ہے اور اس کا ترجمہ ہمیں بتائیں۔ یہ بات کریں گے تو کہیں گے تنو انجینئرنگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ساڑھے لوگ کدھر کو گل بھی کرتے ہیں کہنے لگ رہا ہے وہ من پتہ لگ گیا تو کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر اس کو نہ بھی پتا اس اسٹیشن تک پہنچا دیتے ہیں وہ صحیح کیا کہہ کے۔ میں نے ورنہ بتایا کہ بریلوی دیوبندیوں کو جاہل مانتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کو، اہل حدیث ان کو، یہ اہل حدیث کو شیعہ سنی ایک دوسرے کو۔ آپ کو تو مولویوں کا تجربہ ہے نا، آپ ذرا ان سے اختلاف کر کے کہتے ہیں تو ہے ہی جاہل ہے، جب آپ دوسرے عالم کا حوالہ کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جاہل ہے۔ اتنے بڑے بڑے علماء کو جاہل کہہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے فرقے والوں کو بھی جیل کہہ دیتے ہیں، جاہل کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں میں نے بعض علماء سے سنا کہتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو عربی نہیں آتی۔ میں کہا یار یہ میں نہیں مان سکتا ہوں بات کہ ان کو عربی نہیں آتی۔ اچھا عربی تو کسی عالم کو نہیں آتی ہے، اس کا چیک کرنے کا میں نے طریقہ بتایا کہ ان علماء کو کہیں کہ قرآن پڑھیں اور سامنے قاری بٹھائیں، وہ ایک صفحے سے ان کو آگے نہیں جانے دے گا۔ عربی زبر زیر پڑھنے کا صرف نام نہیں ہے لحن جلی، اس کے الفاظ کی تلفظ بھی ٹھیک ہو۔ آپ جتنے مولویوں کی تقریریں سنیں تو وہ درود شریف بھی غلط پڑھتے ہیں، آپ پڑھیں درود شریف اللہم صلی علی محمد، غلط پڑھا آپ نے، اللہم صلی علی لفظ ہے، لام زیر لی ہوتا ہے، نام دے۔ 100% علماء یہ غلط پڑھتے ہیں۔ ایون آپ امام کعبہ کو بھی سنیں نا، وہ بھی اللہم صلی علی پڑھ رہا ہوتا ہے، صلی علی نہیں پڑھ رہا ہوتا کیونکہ مجہول پڑھ رہا ہوتا ہے، عام عربک میں چل جاتا ہے، لیکن معروف عربی میں یہ صلی لفظ ہے، اللہم صلی علی محمد، صلی بھی چل جائے گا لیکن عربی قاری کو تو نہیں یہ زیب دیتا۔ آپ کے سارے علماء آپ درود شریف چیک کر لیا کریں، جڑا آتا نا منو عربی آندی انہوں کہا پڑھ درود اور صلی ہی پڑھے گا، انہوں کہا صلی رک جائے تھے ہی، ٹھیک ہے۔ اچھا علی بھائی ایک چیز تھوڑی ریکارڈ پر لے آؤں کیونکہ بعض لوگ ورلڈ وائڈ رابطہ کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ ہم سے یعنی کہ کوئی ویڈیو میں ہمارے ساتھ بے شک ہم پر اعتراضات ہی پیش کر دیں، ہم ان کا جواب دینا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی کسی پہ اعتراض نہیں ہے، وہ موقف اپنا واضح کر دیں۔ ہمیں کسی عالم پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں ان کی عوام پہ اعتراضات ہیں۔ مسلک پر وہ کہتے ہیں کہ سر میں یہ بتا رہا ہوں نا، ہماری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، نہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری آڈینس ان کی عوام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بریلوی ہے وہ بریلوی رہے، صرف اپنے علماء سے پوچھ لے کہ جو کتابیں تم نے مجھے بتائی تھی نا سنت کی، قرآن کے بعد بخاری اور مسلم، اس پہ تم کیوں نہیں چل رہے ہو؟ ٹھیک ہے، وہ ان کو کہ آپ اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں، مجھے نہ کریں، اور ان کی عوام ان سے ہی جا کے پوچھیں۔ دیکھیں اتنا بھی جگرا ہمارا ہی ہے نا، لوگ تو اپنے مرید نہیں دوسرے کے پاس بھیجتے، ٹھیک ہے، ہم اپنے آڈینس کو کہتے ہیں جائیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جدھر بھی جائے گا نا تو 2-4 دن بعد ہی انہوں سمجھ لگ جائے گی کہ کون گل چھڑولا نہ کر رہا ہے، کون دلائل کے ساتھ۔ تو سر ہمارا کسی سے مناظرہ نہیں، جھگڑا نہیں، ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔ جو آپس میں تکفیریں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھ رہے، ایک دوسرے کی چندہ باکس ہتھیار ہیں، یہ وہ آپس میں مسئلے طے کریں۔ میں تو چندے ان کو دیتا ہوں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتا ہوں، میرا تو ان سے اختلاف ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں شیعہ حضرات کی طرف سے علی بھائی ایک اعتراض آیا نا، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے ہمارے مسائل کو کیوں چھیڑا جب آپ ہم نے ان کے مسائل کو نہیں چھیڑا، ہمارے گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، ہمارے گھر کے اندر سنیوں کی کتابوں سے ناسبی پیدا ہو گئے تھے، اچھا ہم نے ناسبیت کے رد کے اوپر یہ کام کیا، ٹھیک ہے جی، ہمیں تو ان سے ہے ہی نہیں تھا۔ آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے؟ مطلب آٹا گوندے تو ہلنا تو پوے گا نا، اس کے بغیر تو آٹا گوندے ہی نہیں جا سکتا۔ ہم نے کہیں للکارا ہے کسی کو کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کر لو؟ ہم تو سنیوں کو نہیں للکارتے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کی عوام انشاءاللہ ان کو للکارے گی، ٹھیک ہے نا، ہر گلی سے انجینئر نکلے گا، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ یہ عوام خود للکارے گی کہ سر یہ آپ ہمیں کتابیں کہتے تھے، باتیں
ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ لو, یہ تمہاری کتاب ہے, پڑھو, ترجمہ پڑھو, اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا. کہتے ہیں یار واقعی لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے علماء نے کیوں نہیں بتایا. میں نے کہا یہ ان سے جا کے پوچھیں. جب ان سے جا کے پوچھتے ہیں آگے گل پہ جاتے ہیں, تنوں دسیا کس نے ہے. وہ یہ بات بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں دسو پہلے دسیا کس نے ہے. پہلا سوال ہی کرتے ہیں یہ دسیا کس نے تمہیں. یہ یعنی سوال کا جواب ہے, سوال گندم جواب چنا. تو سر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. میں ان لوگوں کے مسائل آپ کو بتا دیتا ہوں جو لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں. ان کو کہ انجینئر صاحب نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں اور اکٹھی دی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, لادہ لادہ نہیں. مولویوں کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں, لہٰذا ہمارے نزدیک تو اب دوبارہ نہ تو ہم لالے کے قائل ہیں, نہ دوبارہ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. آپ جائیں میرے بھائی اور کسی کے ساتھ جا کے. تو باقی شاہ جی میرا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مناظروں والی جتنی پارٹی ہیں ان کو کہ آپ آپس میں لڑیں. میرے ساتھ کیا مناظرہ, میں تو آپ کا سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہوں. میری کوئی چندہ بک نہیں, میری کوئی پارٹی نہیں, میری کوئی جماعت نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. میں نے الیکشن میں نہیں کھڑا ہونا, ٹھیک ہے جی. میں نے فرقہ لانچ نہیں کیا, میں نے کوئی مسجد نہیں بنائی, میں نے کوئی مدرسہ نہیں بنایا. آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, ہم تو آپ کی پارٹی کے بندے ہیں یار, ہم سے محبت کریں یار, ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. وہ ایک نے تو جو تھے نا جو شیعہ عالم دین ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ تو خیر ان کو لوگ جانتے ہیں, لیکن انہوں نے بات کھل کے بھی کر دی. انہوں نے, میں نے کہا جی آپ کیوں انجینئر صاحب سے کیا چاہتے ہیں, آپ کا بڑے بڑے علماء سے رابطہ کرا دیا ہے. وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب کو بڑی دنیا دیکھتی ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں یہ ہمارے شیعہ مسلک پہ اعتراضات کریں, پھر میں دلائل سے ثابت کروں, ساری دنیا کو پتہ چلے. ہمیں یہ بات پتہ تھی لیکن ہم یہ بولنا نہیں چاہتے تھے. تکبر, آپ نے اس کو تکبر میں شمار کر لینا تھا, اسی لیے ہم نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے. میرا کلپ ہے انجینئر محمد علی مرزا گمراہ فرقوں پہ لیکچر کیوں نہیں ریکارڈ کرواتا. تو میں نے اس میں کہا تھا کہ جس شخص کے کم از کم 1 سبسکرائبر ہونا 1 لاکھ اور اس کے ویورشپ ملینز میں ہو اور اس کا فتنہ انٹرنیشنلی پھیل چکا ہو اس لیول پہ, اس کے بارے میں آپ ہم سے بات کریں, ہم اس کے نظریات کے اوپر رد ضرور ریکارڈ کرائیں گے. جس کو میرے بھائی درجنوں یا سینکڑوں لوگ دیکھتے ہیں اس کو ہم مشہور کیوں کریں. پاکستان میں تو ہر گلی محلے میں فتنے اٹھے ہوئے ہیں, میں نے ان کے اوپر لیکچر ریکارڈ نہیں کروائے. عوام کو ہم کیوں کنفیوز کریں. میں نے جنگ جمل صفین نہروان بھی اس لیے ڈسکس کیے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل فتنہ تھا, سنی شیعہ تفریق ہو چکی ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا جی. پھر جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا تو کروڑوں لوگوں تک بات پہنچ گئی. تو فتنہ تو اس نے پھیلایا نا. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن اختلاف رائے بھی ہے, تو میں نے ان کا جواب دیا. اب جب ان پہ لوگوں نے حملہ کیا, کفر کے فتوے لگائے, تو ان کے دفاع پہ بھی میں نے جواب ریکارڈ کرایا. سب سے زیادہ وہی دیکھا گیا, ٹھیک ہے, وہ تو کسی کی نہیں دیکھا گیا. باقی تو صرف اپنی حمایت کا اناؤنسمنٹ کر کے اپنی حاضری لگوا لیتے ہیں, ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ہیں. علمی دلائل پہ کوئی بندہ بات نہیں کرتا. آج بھی عمران خان سے میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے نا, آپ سارے بڑے بڑے مفتیوں کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں, سارے فرقوں کی, کسی نے دلیل کے اوپر بات ہی نہیں کی ہوئی ہے. اپنے اپنے دلائل 2-2 3-3 منٹ کے کلپ چڑھا کے نا وہ انہوں نے چڑھائے ہوئے تاکہ ہمارے بھی بیچ میں لقمہ آ جائے. ہماری یہ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ علمی دلائل ہوں گے. سنے ہیں نا آپ نے ان کے دھوکے کیا کیا ہیں, وہ دھوکے اسی کو پتا ہوگا جو اس گندگی سے نکل کے آئے. تو ہم واقعی ان لوگوں کو وہ واقعی چلیں شکر ہے آپ کو انہوں نے بول کے کہہ دیا کہ وہ ہمارے ذریعے مشہوری چاہتے ہیں. تو ہم کسی کو مشہوری نہیں دینا چاہتے, ہم کسی کو آن نہیں اس حوالے سے کرنا چاہتے کہ ہم اس کو پبلکلی انٹروڈیوس کریں. اسی لیے کئی جاہل علماء جو میرے خلاف کلپ بناتے ہیں نا, میں ان کو جوابات اس لیے نہیں دیتا, یہ نہیں ہے کہ میرے پاس جواب نہیں ہے. ہمارے بھائی ان کو بڑے اچھے طریقے سے جواب دے رہے ہوتے ہیں, جو گالی گلوچ سے دے رہے ہوتے ہیں ان کو تو میں آن نہیں کرتا, باقی لوگ دے رہے ہوتے ہیں, بس ٹھیک ہے وہ دیتے رہے. ہمارا تو کام تھا پمفلٹ لکھ دیا, چیزیں سامنے لے آئے, کوئی مانتا ہے مانے, نہیں مانتا نہ مانے. وہ جس قسم کی کلبازیاں کھا رہے ہوتے ہیں, پبلک خود فیصلہ کر رہی ہوتی ہے, یار یہ کیا کر رہا ہے, یار یہ تو بات نہیں اس میں سے بنتی تھی, اس نے یہ کر دیا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ علماء اپنی عوام کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں, اور وہ الحمدللہ ہماری ایک کوشش تھی, وہ ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بھائی ایک چیز اور ریکارڈ پر لیں, وہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا فیس بک پر نا, جو آپ کا ایک گروپ بنا ہوا ہے, آپ تو اس کا نام کسی کا نہیں, آپ کو تو نہیں نام نہیں, آپ کو تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے. وہاں پر ایک صاحب آئے تو وہ اہل تشیع مسلک کے تھے, انہوں نے آ کر لکھا کہ جی میں اہل تشیع ہوں. انہوں نے اعلانیہ کہا, لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت انجینئر محمد علی مرزا سے سچا عالم روح زمین پر ہے ہی نہیں, شاید کسی اور بھائی نے بھی پڑھا ہو. اچھا وہ نیچے ساتھ ہی کوئی ہوگا بندہ جس کو آپ سے خار ہوگی, اہل سنت میں سے ہوگا, جس مسلک سے بھی ہوگا, اس نے کہا آپ کو تو اچھا لگنا ہی ہے, وہ بھی تو تقیہ باز شیعہ ہی ہے نا. اچھا یہ آپ تھوڑی وضاحت فرما دیں, مفتی اسحاق صاحب کے بارے میں یہ بات ہوتی رہی ہے, یعنی یہ تو ایک دلی معاملہ ہے نا, اب اس کا کیا جواب ہم ان کو اس کا جواب پہلے یہ ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ ہمارے بعد میں یہ بات کر رہے ہیں نا وہ تقیہ باز ناسبی ہیں. تو میں نے ایک الزام لگا دیا نا, تو بس ٹھیک ہے, الزام کی تو کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں صرف کہ دنیا میں کون سا شیعہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے اور وہ تقیہ کر لے اس پہ, اور کون سا شیعہ ہے جو تقیہ کر کے امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو. کوئی دنیا میں شیعہ آپ کو ملا ایسا؟ ٹھیک ہے, کوئی شیعہ جو ان کو, ہاں وہ تو اعلانیہ کہتے ہیں منافق,
اور وہ کہتے ہیں ہم منافق نہ کہ تو ہم خود منافق ہو جائیں گے. شیعہ ابو بکر عمر پہ تقیہ کر لیتے ہیں, عائشہ پہ کر لیتے ہیں, معاویہ پہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ڈگے کی چوٹ پہ. تو سر اس کا مطلب ہے کوئی نیا شیعہ پیدا ہو گیا؟ یہ نیا نہیں ہے, یہ پرانے والا شیعہ ہے جو اصل میں صحیح سنیوں کا یہی منہج تھا. اور پھر ہماری ساری کتابوں میں بخاری مسلم کے حوالے ہوتے ہیں, آپ نے جو فتویٰ لگانا ہے ان کے اوپر لگائیں. اور دوسرا, ان کے بارے میں مجھ سے ڈسکشن نہ کریں. شاہ جی میں نے آپ کو پہلے کہا تھا آپ کنویں کے مینڈک ہیں, آپ اس کنویں میں رہتے ہیں جہاں یہ 4-5 نازمی ہیں, آپ ان کی پڑھتے رہتے ہیں. وہ باہر دنیا بہت عظیم ہے, بڑی دنیا ہے. آج تو لوگوں کو ان لوگوں کے نام بھی نہیں پتا جن لوگوں کے ساتھ آپ پورا دن الجھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو منتیں مارتے ہیں, ہر کلپ میں میرا نام ڈالتے ہیں, میری فوٹو ڈالتے ہیں, کانٹے مارتے ہیں اس کے اوپر. میرا آج تک ایک کلپ کسی کے عالم دین کے میں نے چہرے پہ کراس مارا ہو. کئی سال پہلے کچھ کلپ تھے, میں نے پوری کوشش کی, میں نے وہ بھی سارے چینج, کراس والے نہیں جس میں ذرا شکلیں ان کی صحیح طریقے سے نہیں تھی. اب میں الیاس قادری صاحب کی اگر تصویر لگاتے ہیں نا ہمارے لوگ, سب سے خوبصورت تصویر ہم چنتے ہیں, حالانکہ ان کے خلاف کلپ چڑھا ہوتا ہے, اس لیے کہ ہمیں ان کی شکل سے نفرت نہیں ہے. باقی لوگ آپ دیکھیں نا بڑی عجیب و غریب, وہ کسی کا پوز بنا کے تو اس کی شکل بگاڑ کے کرتے ہیں. ہمارے کسی آپ کو تھمبنیل میں کسی کی شکل بگڑی بھی نہیں ملے گی, سب کی خوبصورت شکلیں مسکراتی ہوئی لگائیں گے, اس لیے کہ ہمیں شکلوں سے اختلاف نہیں ہے, ہمیں جو نظریات ہیں ان سے اختلاف ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں, شکل بگاڑی ہوئی لائیں گے یا اس کے اوپر کراس مار دیں گے. میں نے آج تک کسی عالم دین کے تھم پہ ہمارے کراس دکھائیں, کسی عالم دین کے نہیں. یہ غصے اس طرح نکالتے ہیں, نکالنے دیں ان کو, ہم خوش ہیں, ہم چاہتے ہیں یہ اور کریں اور اپنی عوام کے سامنے ایکسپوز ہو انشاءاللہ تعالی. سچائی کی آواز تو آپ کے سامنے ہی ہے سر, کوئی فرقہ نہیں, کوئی پارٹی نہیں, کوئی پیچھے چندہ نہیں, کوئی ایجنسی نہیں, اور دعوت کا کام پھیل رہا ہے, سچائی کی وجہ سے پھیل رہا ہے, تو انشاءاللہ ہی پھیلے گا. میں نے اس کو کنکلوڈ کریں تاکہ ہم نماز بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.